أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يخلق مثله القائمون ولا يحصي نعماءه العاقلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت اللہ عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ جو تو قرآن مجید جس کے دل پر اترا ہے، جس گھر میں اترا ہے، انہی کی شان میں اترا ہے۔ خود مصطفیٰ سرکار کے قلب پر قرآن کا اترنا عظمت مصطفیٰ، اور جس گھر میں قرآن اترا ہے اس گھر کی عظمت یہی ہے کہ یہ وہی ہے جو ہر جگہ نہیں اترتا۔ تو اس جگہ کا مقام کہ جہاں قرآن اتر رہا ہو، اور جس بات کو میرے 10ویں امام نے زیارت جامعہ میں یوں بیان فرمایا کہ سلام ہو اہل بیت عصمت و طہارت پر کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کسی چیز کے اترنے کی جگہ کو، کسی چیز کے اترنے کو حبوط کہتے ہیں، اور کسی کسی چیز کے اترنے کو حبوط کہتے ہیں، حبوط، اور کسی چیز کے چڑھنے کو صعود کہتے ہیں۔ میں دقت چاہوں گا تھوڑا سا، جیسے مجلس میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھیں گے۔ کسی چیز کے دوست نہ ہیں علی بھائی وغیرہ بھی کل کی مجلس
بھی کہہ چکا ہوں کہ جس انداز سے آپ مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں نا، یہاں دوہرا ثواب ہے اس دفعہ. ہر سال مجلس میں بیٹھنے کا ثواب علیحدہ ہے، اور اس موسم کی نامساعدگی کے باوجود پانی میں بیٹھنے کا ثواب دوہرا ہے. تو یہ آپ کے ثواب کا ایک اضافے کا مرحلہ ہے، اور اللہ آپ سے امتحان دے رہا ہے، اور آپ الحمدللہ امتحان اچھا دے رہے ہیں. یہ امتحان دینے ہی کی جگہ ہے. میں ایک مطلب کی طرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے ایک تمہیدی چند جملوں کا سہارا لے رہا تھا. کسی چیز کے اترنے کو کہتے ہیں حبوط عربی میں، اور کسی چیز کے چڑھنے کو کہتے ہیں صعود. جب اگر آپ کا اتفاق یقیناً بہت سو کا ہے کہ جب آپ ان عرب ممالک کی کوئی پرواز لیتے ہیں تو جب وہ وہاں سے آپ اتر کے دوسری فلائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں عربی میں بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے حبوط الطائرات. جی طائرہ یعنی یہ جہاز اتر رہا ہے، فلاں ملک کا جہاز اتر رہا ہے. حبوط الطائرات کہتے ہیں یعنی جہازوں کے اترنے کی جگہ، اترنے کا مرحلہ. حبوط یعنی اترنا، اور صعود یعنی چڑھنا. اب ایک صعود کے بارے میں حدیث سناؤں گا آپ کو، اور ایک حبوط کے بارے میں جملہ سناؤں گا آپ کو. میری بیوی فرماتی ہیں من اخلص للہ، سیدہ کا فرمان، سیدہ کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ زہرا فرماتی ہیں من اخلص للہ، جو اللہ کی خاطر زندگی گزارے، اسعد الی اللہ افضل مصلحتہ، جو اللہ کی خاطر زندگی گزارے گویا اس نے اپنی مصلحتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ کر دیا ہے. اور جب اس نے اپنی مصلحتوں کو، جو اس کی حق میں بات ہے، جو اس کے لیے ہونا چاہیے، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی مراد ہے، جو اس کی آرزو ہے، تو احبط من اللہ افضل مصلحتہ، جب وہ اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے بہترین مصلحتیں نازل ہوتی ہیں. تو اترنا حبوط، چڑھنا صعود. اب ذرا یہ میرے مولا علی نقی کا جملہ، خاص طور پر مولا میرے 10ویں امام کا فرمان، سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ. سلام ہو اہل بیت نبوت پر، سلام ہو ان پر جن پر فرشتوں کی آمد و رفت ہے. و محبت الوحی، اور سلام ہو اس گھر پر جس پر وحی اترتی ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہر سواری ہر جگہ پر نہیں اترتی. کراچی کے روڈوں کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا، اگرچہ ذمہ دار ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں، اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تینوں تنظیمیں مل کر کراچی کو سنبھال لیں گی. کچھ نشستیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اللہ کرے ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ آئیں. کراچی کے روڈ پر تو وہ جو چھوٹی مہران گاڑی ہوتی ہے، وہ موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہی نہیں چل پا رہی، تو یہاں جہاز کیا اترے گا. تو وہ جو جہاز جہاں اترتا ہے نا، اس کو وہ جگہ عام رن میں نہیں ہوتا، وہ عام جگہ، عام سواریوں کی جگہ نہیں ہوتی. بڑے وزنی سواری کو اترنے کی جگہ اس کو ایئرپورٹ کے لیے وہ جگہ بنائی جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہ جہاں پر سنگین سواری اترے، جہاں بھاری سواری اترے، وہ اترنے کی جگہ بھی اتنی ہی سنگین بنائی جاتی ہے، اس کے حساب سے اس کو بنایا جاتا ہے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن اگر پہاڑ پر اللہ اتارتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، آیت پڑھ دیتا ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کو برداشت کرے. بھئی یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے. قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ قلب مصطفیٰ پر اترتا ہے.
اور جس قلب پر قرآن اترے اس قلب کی سنگینی کیا ہوگی۔ علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز فجر کے بعد۔ ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن تو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، سوائے مصطفیٰ کے اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے پھر قرآن نہ پڑھوں؟ کہا نہیں، قرآن ضرور پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ کہنے لگے ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں گے عظمت سیدہ پر۔ قرآن میں نے تمہید باندھی تھی آپ کو ایک منزل تک لے جانے کے لیے۔ قرآن معمولی کلام نہیں ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی سیرت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری کے آنے پر مولا کائنات کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا علی، آپ ابو ذر کا احترام معمول سے ہٹ کر زیادہ احترام فرما رہے ہیں، معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، جو قرآن کی 10 آیتوں کو سمجھ لے وہ ابو ذر بنتا ہے، جو پورا قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ بعض کلام تو ایسے ہیں کہ جنہیں اصحاب رسول فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت نے، قرآن کی بعض آیات، کہ اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی، اس آیت نے میری نیندیں اڑا دی، اس آیت کے پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا چند دن پہلے آپ کے بال کالے تھے، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ فرمایا قرآن کی اس آیت نے میرے بال سفید کر دیے۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے کلام ہے۔ اچھا، قرآن کے پاس وقت بہت کم ہے اور ہدایت کا نظام یہ بہت طویل ہے۔ 23 برس میں نازل ہوگا مگر قیامت تک کے لیے نازل ہوگا۔ تو قرآن مجید جتنا جامع کلام اللہ نے نازل کیا اتنا تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ سرکار 23 برس تک اللہ سے وحی لیتے رہے مگر وحی صرف 23 برس کے لیے نہیں ہے، وحی کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ کبھی غور فرمایا یہ قیامت تک وحی کا سلسلہ رہے گا؟ یہ آیات تو نبی کی زندگی میں نازل ہونا شروع ہوئیں مگر ان آیات کا تعلق نبی کی زندگی سے پہلے کا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کتنی مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ کتنی مشہور آیت ہے، بچہ بچہ اس آیت کو یاد رکھتا ہے کیونکہ درود و سلام والی آیت ہے۔ اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تم بھی نبی پر صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ سوال یہ ہے جو میں دقت چاہ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں محمد پر صلوات بھیجتا ہوں، میں رسول پر صلوات بھیجتا ہوں؟ اس لیے کہ نبی ہونے سے بڑا اعزاز تو رسالت ہے، نبی ہونے سے بڑا اعزاز تو امامت ہے۔ ہمارے نبی رسول بھی ہیں، ہمارے نبی ہمارے نبی امام بھی ہیں۔ اور پھر تمام تر اعزازات میں بڑا اعزاز آپ کا خاتم الانبیاء ہونا ہے۔ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ میں اپنے خاتم کے اوپر صلوات بھیجتا ہوں؟ کیوں کہا میں اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہوں؟ میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے کلام ہے۔ میں کہتا ہوں صرف قیامت تک کے لیے کلام نہیں ہے، قرآن ہمیں جہاں مستقبل کی طرف لے جاتا ہے وہاں قرآن ہمیں ماضی میں بھی لے جاتا ہے۔ وہ ماضی جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا ماضی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے
یہ قرآن منزل ہے، یہ الفاظ میں ڈھلا ہوا، الفاظ کے سانچوں میں اترا ہوا کلام الہی ہے، اور لفظ کی محدودیت اہل ادب جانتے ہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا میں نے ایک لفظ میں بول دیا، جبکہ میرا مطلب اس لفظ سے زیادہ وسیع تھا۔ اہل ادب توجہ کریں، ہم اپنا مافی ضمیر جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو مافی ضمیر ہمارا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی لفظ بھی مل جائے، اور بعض اوقات تو ہم اکتا کر الجھ کر کہتے ہیں کہ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کو۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس کہنے کو؟ اس لیے کہ وہ بات بہت بڑی ہے، اس بات کے لیے لفظ خلق ہی نہیں ہوا ہے۔ لغت میں ہمیں وہ لفظ ہی نہیں مل رہا کہ جس لفظ میں ہم اپنے مافی ضمیر کو بیان کریں۔ اب اللہ کا کلام ہے، اللہ مطلق خالق ہے، اللہ مطلق رب ہے، اللہ مطلق جبار قہار ہے، رحیم ہے، غفار ہے، رحمان ہے۔ جو وجود ہی مطلق ہو اس کا کلام محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ دقت چاہوں گا۔ اب اگر اللہ اپنے کلام کو الفاظ میں ڈھال رہا ہے تو یہ منزل کلام ہے۔ کتنی دفعہ سنا، کتنی دفعہ بولا آپ نے، قرآن نازل ہوا، فلاں آیت فلاں جگہ نازل ہوئی، فلاں سورہ فلاں مرحلے پہ نازل ہوا۔ تو میں نے ابتدائی کلام میں آپ کو اس لفظ سے آشنا کر دیا تھا اپنے بچوں کو کہ نازل ہونا تو اترنے کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز نازل ہو تو وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی مراد نازل ہوئی ہے، اپنی حیثیت سے نیچے آیا ہے۔ جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ اس سے نیچے آیا ہے۔ تو وہ جو نیچے آیا ہے تو یہ جتنے الفاظ میں دم تھا اتنا بیان ہو گیا۔ اچھا، عربی میں ہی کیوں قرآن کو نازل کیا؟ انگریزی میں کیوں نازل نہیں کر دیا؟ سندھی میں نازل کیوں نہیں کر دیا؟ مثال ٹھیک ہے، اردو میں نازل کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ نے عربی میں اس لیے نازل کیا کہ عربی سے زیادہ وسیع زبان تھی ہی نہیں۔ کوئی اور زبان ہوتی اس سے زیادہ وسیع تو اس میں اتار دیتا۔ مسئلہ عربوں کے ساتھ تعاون کا نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ عربی زبان سے زیادہ وسیع زبان کوئی تھی ہی نہیں۔ اب قرآن اتر رہا ہے، اتر رہا ہے۔ کہنا چڑھنا بہت مشکل ہے، اترنا بڑا آسان ہے۔ جی، یہ اتر رہا ہے، قرآن اترا ہے۔ قرآن ویسا جو اللہ کی مراد ہے ویسا نہیں ہے۔ تو اب میں کیا کہوں، کیا یہ قرآن نہیں؟ یہی قرآن، لیکن اسی قرآن نے ہمیں اس قرآن کا تعارف کروایا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ہاں، وہ قرآن جو کتاب مکنون میں ہے، جو لوح محفوظ پہ ہے، جس تک رسائی صرف ان لوگوں کی ہے جو صاحبان طہارت ہیں۔ سوائے صاحبان طہارت کے کوئی انہیں مس بھی نہیں کر سکتا۔ شاید مجلس میں ججز بھی بیٹھے ہوں، وکلا بھی تشریف فرما ہوں۔ کتنا ہوتا ہے عدالتوں کے اندر قرآن اٹھانے والے؟ کیا سارے وہ صاحبان طہارت ہیں؟ کیا قرآن کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے؟ تو کیا جو بغیر وضو کے مس کر لیتے ہیں قرآن انہیں جلا ڈالتا ہے؟ وہ مر جاتے ہیں فوراً قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے سے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا لیتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون سے مراد یہ مس سے جسمی نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا، یہ ہاتھ لگانا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ مس مراد نہیں ہے، بلکہ مس سے ذہنی مراد ہے۔ قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے صاحبان طہارت کے۔ اب جو وہ بتائیں اسے قرآن کی تفسیر سمجھو۔ لہذا وہ صاحبان طہارت کون ہیں؟ جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اب میں نے تمہید بہت لمبی لے لی، افضلیت امیر المومنین کا بیان ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے جوڑا ہے سرکار دو جہاں اور اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اور ذرا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل لے لیجئے۔ عشق مولائیوں کا مجمع ہے، سنی شیعہ مجمع تشریف فرمایا۔
اور اس موسم کی نامساعدگی کے باوجود میں شہر پورا دیکھتا آ رہا ہوں، آپ سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس تکلیف میں آپ پہنچے ہیں اسے مقدر جانی ہے، اسے اللہ کی مصلحت جانی ہے۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر ہو۔ میں تین دلیلیں دے کر جلدی جلدی اپنے مطلب کو ایک منزل دوں گا۔ پہلی بات تو کیوں ہر بار، ہر دفعہ، ہر مجلس بے عنوان علی ہی ہو، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب تک ذکر علی نہیں ہوگا، محبت علی نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی عشق علی نہیں ہوگا، اور جب تک عشق علی نہیں ہوگا مقصد کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ مقصد کو اولویت دینا اور اپنے آپ کو ثانویت دے کر اسے قربان کر دینا مقصدیت کے اوپر، یہ جذبہ اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو وہ ذکر علی سے ملتا ہے۔ میں ایک ہندو دانشور کا کلام سن رہا تھا، ایک سکھ پروفیسر کی گفتگو سن رہا تھا، بلکہ وہ کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ تم گھر میں اچھلتے کودتے یا علی کیوں بولتے ہو؟ تو میرے پوتے نے کہا دادا جب میں یا علی کہتا ہوں تو میری بدن کے اندر ایک طاقت آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے، پروردگار عالم نے علی کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اور اس باب میں بڑی حسین باتیں ہیں۔ کیوں مولا کی بات زیادہ ہو؟ اس لیے کہ ذکر زیادہ ہوگا تو محبت زیادہ ہوگی، محبت زیادہ ہوگی تو عشق بڑھے گا، عشق بڑھے گا تو میں دنیا سے لا تعلق اور اپنے ہدف کی خاطر زندگی اچھے انداز سے گزار سکوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو اور پیسے اور دنیا کی خاطر اپنے اصولوں کو پامال کر دے؟ سب سے زیادہ نفرت اگر علی نے کسی چیز سے کر کے دکھائی ہے تو وہ دنیا سے کر کے دکھائی ہے، وہ دنیا سے کر کے دکھائی ہے۔ ہرگز دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھی گاڑی میں نہ بیٹھوں، دنیا سے نفرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھے مکان میں نہ رہوں، نہیں، اچھی گاڑی میں بیٹھو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو، مگر پیدل چلنے والے کو جانور نہ سمجھو، اونچے مکان میں رہو، مہنگے مکان میں رہو، مگر جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو انسان سمجھو۔ یہ ہے دنیا سے نفرت اور دنیا سے لا تعلقی۔ ممکن ہے مفتی خادم حسین صاحب پاکستان بر صغیر کا بہت بڑا نام، ان کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا نام علماء پاکستان کے اندر۔ دنیا سے نفرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے بھائی، بس یہی جملہ اگر میں مکمل کر دوں، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس وقت مجلس میں آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، جملہ محسوس کریں گے، کوئی جوتیاں پہنے میں نہیں بیٹھا ہوا، اگرچہ فرش گیلا ہو چکا ہے، یہ سامنے والے بھائی تو پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جوتیاں اتار کر آئیں، مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا، جتنا ذلیل علی نے دنیا کو کیا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے جتنا اس کو لات مارا ہے اتنی ہی یہ میری لاتوں سے لپٹی رہی، میرے پیروں سے لپٹی رہی۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پیسہ آپ کے پاس آئے اسے نظر انداز کر کے ذرا مشق کرو، نظر انداز کرنے کی مشق کرو۔ 1 لاکھ روپے آ گیا، بات حلال پیسے کی کر رہا ہوں، حرام پیسے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جی، حلال پیسہ آ گیا اسے ایک مرتبہ نظر انداز کر کے دکھاؤ۔ دوبارہ 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 4 لاکھ، ایک 50,000 کی رقم آئی، علی کے چاہنے والے جوانوں سے بات کر رہا ہوں، دوبارہ ایک 50,000 کی رقم آئی، اسے اگنور کرو، نظر انداز کرو، تو مجھے نہیں چاہیے، حلال پیسہ بھی ہو کو نہیں چاہیے۔ آپ 2-3 مرتبہ پیسے کو نظر انداز کریں، ہاتھ ہی نہیں لگائیں۔ میں ایسے عارفوں کی خدمت میں بھی جا کر جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اب بھی کبھی جاتا ہوں ایران، عراق، شام، لبنان، بحرین، تو ایسے عرفاء موجود ہیں جن کو صرف دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، پاکستان میں بھی 1-2 لوگ ہیں۔
میں ایک عارف کی خدمت میں گیا، ان کے پاس لوگ طالب علم اپنا ماہانہ وظیفہ لینے آ رہے تھے، تو وہ چھوٹی سی چمٹا انہوں نے رکھا ہوا تھا، شاہ صاحب چمٹی کہہ لیجیے آپ، وہ نوٹ کو چمٹے سے اٹھا کر علیحدہ رکھتے تھے۔ میں نے کہا حضور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہنے لگے کتنے نفس پرستوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ میں نوٹوں کو ہاتھ لگاؤں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ ممبر ہے اس لیے میں اس سے زیادہ مثال نہیں دے سکتا۔ کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کس کس نے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ صرف 2 یا 3 مرتبہ علی کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں، صرف 2 یا 3 مرتبہ ایک مشق کر کے دیکھ لیجئے، پیسے کو نظر انداز کرنے کی مشق نہیں چاہیے۔ آپ 1 لاکھ لوٹائیں گے نا، دوسری مرتبہ 2 لاکھ آئیں گے، 2 لاکھ لوٹائیں گے تیسری مرتبہ 4 لاکھ آئیں گے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا نئی بات آج ممبر سے ہو رہی ہے؟ واللہ چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی تجربے کر چکا ہوں، جتنا آپ پیسے کو لات ماریں گے اتنا پیسہ آپ کے دروازے پر آئے گا۔ اور یہ پیغام ہے علی بن ابی طالب کا، دنیا کو نظر انداز کر کے دکھاؤ۔ جس علی کی ابا میں اتنے پیوند تھے، تھک کے نہیں سنیے گا، کہ جب درزی کے پاس گئے کہ اس کے اندر ایک اور پیوند لگا دو، تو کہنے لگا یا علی اب اس میں پیوند لگنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مولا نے اسے چھوڑتے ہوئے فرمایا یا اللہ گواہ ہے اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ دنیا سے، جس علی نے دنیا کو اتنا نظر انداز کیا، اتنا ذلیل کیا، آج دنیا اسی کی ہے یا نہیں؟ بھائی گردن ہلائیے، بات کیجئے، آج دنیا اسی کی ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے جس کا ذکر اتنا ہوتا ہو جتنا علی کا ہوتا ہے؟ ساری دنیا فخر کرتی ہے علی بن ابی طالب کے اوپر بات کرنے پر۔ آسٹریلیا میں اخلاقیات پر مشتمل ایک مکمل علیحدہ لائبریری ہے، اخلاقی کتابوں پر مشتمل۔ اس میں فلسفہ نہیں ہوگا، اس میں تاریخ نہیں ہوگی، اس میں دینی کتابیں نہیں ہوں گی، صرف دنیا بھر میں جو بھی اخلاقیات پر، مینرز پر، اخلاقیات پر لکھی گئی کتاب ہوتی ہے وہ وہاں ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اس لائبریری کے اندر ایک درمیانہ ہال ہے، جس سے پھر دائیں چلے جائیں تو ایک بڑا ہال جس میں کتابیں رکھی ہیں، بائیں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، ایک بیچ کا حصہ جو مشترکہ گزرگاہ، اس کے اندر ایک شیشے کے باکس میں کھلی ہوئی کتاب رکھی ہے۔ دقت ہے آپ کی؟ ایک کھلی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہے اور شیشے کے باکس میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے استاد بیان کرنے لگے کہ میں اس لائبریری میں کبھی اس ہال میں گیا، کبھی اس ہال میں گیا، مگر آتے جاتے اس کتاب کو دیکھتا رہا کہ کوئی کتاب ہے جو رکھی ہے۔ آخر کہنے لگے میں مجبور ہو گیا کہ پوچھو تو صحیح کہ ساری کتابوں میں یہ معتبر ترین کتاب کون سی ہے؟ بھائی تھک کر نہیں سنیں گے۔ تو میں نے آخر وہ جو ہمیں لائبریرین وزٹ کرا رہے تھے ان سے پوچھا کہ کتابیں تو آپ کے ہاں ہزاروں ہیں، مگر اسے علیحدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہماری لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتاب ہے کون سی؟ کہنے لگے علی کی کتاب نہج البلاغہ۔ مشاہدہ ہے، مجھے شوق تھا کہ میں لندن جاؤں تو کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کو بھی اندر سے جا کے دیکھوں۔ طالب علم حضرت علامہ عقیل الغروی حفظہ اللہ نے عارضی طالب علمی کا ہمارا کارڈ بنوایا، 1 مہینے کا وہ عارضی کارڈ تھا جو ایک خاص تحقیق کرنے والے طالب علموں کے لیے بنوایا جاتا ہے۔ تو میں کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تو جو اسلامیات کا شعبہ تھا اس میں ہمارا جانا ہوا، پھر اسلامیات کی لائبریری میں جانا ہوا۔
مسلمانوں کے تمام فرقوں کی، تمام فقہوں کی، تمام مسالک کی وہاں ضروری کتابیں موجود ہیں، اور فقہ جعفریہ اور مذہب تشیع کی بھی ساری ضروری تفسیریں کتابیں وہاں موجود ہیں۔ لائبریرین ایک خاتون تھی، انگریز خاتون تھی، وہ ہمیں وزٹ کرا رہی تھی۔ ہم نے پھر پوچھا کہ یہاں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے لائبریری کے اندر کون کون طالب علم آتے ہیں، کن کن موضوعات پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ مسلم ہیں تو کون سے آپ کا مذہب کون سا ہے؟ میں نے کہا جی میں شیعہ ہوں۔ کہنے لگے آپ سے متعلق ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں، ہمارے یہاں 200 طالب علم ہیں جو اسلامی موضوعات کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی سند پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان 200 میں سے 50 وہ ہیں جو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ وہ 50 کے 50 مسلمان نہیں ہیں۔ البتہ اس پہ افسوس بھی ہونا چاہیے، یہ ذکر ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ سنیں گے؟ میثم تمار کو لا کے کھڑا کیا گیا، دربار عبید اللہ ابن زیاد کا ہے۔ میثم علی کو کیسا مانتے ہو؟ کیا بعد از مصطفیٰ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے؟ اور اس دربار میں جہاں پتا ہے کہ علی کے فضائل پڑھنے پر کیا نتیجہ نکلے گا، کہا میثم کی اللہ اکبر، جا کر زبان کھینچ لو۔ کہا صدق مولا یا علی بن ابی طالب، میرے مولا علی نے مجھے کہا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ کہا اچھا علی نے کہا تھا، اب تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ سنیے گا ذرا روایت، میثم تمار کتنا بڑا نام، جیسے ہی کہا نا عبید اللہ نے ان کی زبان کاٹو، مولا کے فضائل پڑھنا ہے دربار میں، تو میثم نے کہا صدق مولا، میرے مولا نے تو سچ کہا تھا، میری تو زبان کٹے گی، میں تو انتظار میں تھا کہ کب مولا کا قول سچ ہوتا ہوا دیکھو۔ کہنے لگا اچھا علی نے کہا تھا تو اب نہیں کاٹوں گا، اسے لٹکا دو سولی پر۔ میثم کے دونوں ہاتھ 2 درختوں سے ایسے باندھ کر رہا، تصور تو کیجئے، دونوں 2 درختوں پر ایسے ہاتھوں کو باندھ کے بیچ میں لٹکا دیا گیا۔ سارا کوفہ میثم کو لٹکا ہوا دیکھنے کے لیے آنے لگا۔ تو جیسے ہی لوگ گزر رہے تھے، آ رہے تھے، کہنے لگے سب کو بلاؤ، میں ایک اہم اعلان کروں گا۔ اب ایسی کیفیت میں کوئی کہے کہ میں ایک اہم اعلان کروں گا تو مجمع تو لگنا تھا نا۔ اتنا بڑا مجمع، پورا شہر کوفہ میثم کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے سنو، علی اسے کہتے ہیں جو بستر مصطفیٰ پہ سویا تو نبی کی جان بچی۔ آپ یقین جانیے، روایت کہتی ہے سارے دن میثم تمار اسی حالت میں علی کے فضائل پڑھتے رہے۔ یہ خبر پہنچی عبید اللہ ابن زیاد تک، اس وقت وہ شراب پی چکا تھا، اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کسی نے کہا یہ ہو رہا ہے، پورا شہر لوٹ جائے گا، یہ سارا شہر تیرے دربار کو آ کے الٹ دے گا۔ کہنے لگا زبان کاٹو، اور جیسے ہی زبان چھری سے کاٹی جا رہی تھی، میثم نے کہا مجھے مولا علی کا نعرہ لگانے دو، اور علی علی کہہ کر میثم کی زبان کاٹی۔ وقت زیادہ ہو گیا اور آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، بات آگے بڑھے گی، یہ ذکر بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ جب مولا علی نے پوچھا نا کہ آخر مجھ سے تمہاری دشمنی کیا ہے، تو کہا کہ آپ نے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں کو، ہمارے خاندان والوں کو قتل کیا ہے۔ جب مولا حسین نے پوچھا نا کہ مجھے کیوں، ام علی دمائن سبقتھا، کیا میں نے کسی کا خون ناحق بہایا ہے؟ ام علی سنت بدلتھا، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدلا ہے؟ ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت مصطفیٰ کو بدل دیا؟ مجھے بتاؤ کیوں مارنے آئے ہو کربلا میں مجھے؟ تو یزیدی سپاہی گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اور امام کو آواز دے کر کہا تمہارے بابا سے بغض کی وجہ سے تمہیں مارنے آئے۔ کربلا میں حسین کو مارنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، 2 بیماریوں میں مبتلا لوگ تھے حسین کے قاتل۔
ایک حب دنیا کے بیمار، پیسہ چاہیے تھا، رے کی گورنری چاہیے تھی۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص سے جب مولا حسین نے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے کربلا کا، حسین کو مارنے کا سب سے بڑا ذمہ دار یزید کی طرف سے، امام نے پوچھا اس سے کہ تمہیں کیا کہا ہے؟ یزید نے کہا مجھے رے کی گورنری ملے گی، گورنر بنایا جاؤں گا میں رے کا آپ کو مار کر۔ امام نے فرمایا وہ بہت شاطر ہے، وہ تمہیں رے کے جو کے دانے بھی کھانے نہیں دے گا، تم مجھے مار کر، اس نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم مجھے مار دو، اس کے بدلے میں گورنر بنائے گا، وہ تمہیں جو کے دانے بھی نہیں دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ملا بعد میں، دنیا کی خاطر حسین کو مارنے آئے۔ حب دنیا کے بیمار حسین کے قاتل، اور بغض علی کے بیمار حسین کے قاتل۔ شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے، کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے۔ کربلا دو بیماروں کا جرم ہے۔ ہم بغض علی کے بیمار تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا خون سالم ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا ہے صلواتیں پڑھ پڑھ کر، درود پڑھ پڑھ کر ہماری ماؤں نے دودھ پلایا ہے۔ ہماری ماں اس وقت شکم میں جب ہم ان کے تھے تو اس وقت بھی مجلس میں ہمیں لے جاتی تھیں، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں، مگر حب دنیا کی بیماری منڈلا رہی ہے۔ حب دنیا کی بیماری خطرناک بیماری ہے، یہ کوئی بڑا کارنامہ کر سکتی ہے۔ لہذا فرش اعظم پر بیٹھنے والے احباب ایک عہد کر کے اٹھیں حسین ابن علی سے کہ ہم دنیا کی خاطر اصولوں کو پامال نہیں کریں گے، دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، اقدار، تہذیب، بھائی سے بھائی پیسے کی خاطر نہیں لڑے گا۔ جھوٹ، دھوکہ، غیبت پیسے کی خاطر نہیں ہوگی۔ چلیے پھر کربلا والوں سے عہد کریں۔ آج 5 محرم ہے، مجلس میں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بڑی تعداد خواتین کی ٹینٹ کے اس کی طرف بیٹھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر آئی ہیں۔ مجھے بھی یہ بچے، بعض تو بہت ہی گود کے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، لے کے آئیے، انہیں لے کر آئیے کہ جب مجلس میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے نا تو ان کی تربیت ہوگی کہ مجلس تو ہوگی چاہے کچھ بھی حالات ہو، تربیت ہے ان کی۔ میں جو بہنیں مجلس میں بیٹھی ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے، اور ایسی مائیں جن کا ذکر ایک خاص حوصلہ عطا کرتا ہے۔ ایک ماں تو ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے ہیں، 4 بیٹے تھے، چاروں قربان کر دیے، مگر اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور پھر مرثیہ پڑھتی ہیں، لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ وہ میرے بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں ہوں؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں چند ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، ان ماؤں میں ایک ماں وہ ہے جو شب عاشور 6 مہینے کے بچے کا جھولا جھلایا، اور جھولا جھلاتے ہوئے کہتی تھی، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم اپنے بابا حسین پر کیسے جان قربان کرو گے؟ حسین مولا اس خیمے کے برابر سے گزرتے ہوئے جناب رباب کا یہ جملہ سن رہے تھے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، رباب تیرا بچہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چلتا، مگر شہیدوں میں سب سے آگے نظر آئے گا۔ لہذا کربلا کے میدان میں جو قربانی علی اصغر علیہ السلام کی ہے وہ کسی کی قربانی نہیں ہے۔ پھر ایک خیمے کے برابر سے گزرے تو ایک ماں اپنے بچے کو بٹھائے بات کر رہی تھی، اور وہ ماں بیوہ ہے اور ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے۔ بھائی میں اشارے کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن جا رہے ہیں۔
میں تو صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ کا ذہن جا رہا ہے۔ وہ بیوہ امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ ہے، اور وہ یتیم بچہ حضرت قاسم امام حسن کا یتیم بیٹا۔ اور وہ یہ کہہ رہی تھی، اے میرے قاسم بیٹا، اگر کل قربانی میں کوتاہی کی تو لوگ کہیں گے کہ ماں غیر خاندان کی تھی، ماں سیدانی نہیں تھی، تربیت پہ فرق آ گیا۔ بیٹا مجھے شرمندہ نہ کر دینا، اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ ایسے سجا رہی ہیں اپنے بچوں کو یہ مائیں۔ بہت گریہ کر لیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک ماں کا حال اور سن لیجئے، اور وہ ماں ہے جو 2 بچوں کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہے، اون و محمد کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہیں اور بات کر رہی ہیں زینب کبریٰ، اے اون و محمد دیکھو کل روز عاشور کہیں تمہاری قربانی میں تم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب صبح نمودار ہوئی، دونوں بچے آ کے کھڑے ہو گئے ماموں کے سامنے، ماموں حسین ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا تم واپس اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئے، امام نے فرمایا واپس خیمے میں چلے جاؤ، اجازت نہیں دے رہے، حسین جانتے ہیں کس کو کب بھیجنا ہے۔ یہ آ کر کہہ رہے ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے، سنیں گے زدارو؟ تو جیسے ہی دوسری مرتبہ حسین نے لوٹایا نا، فرمایا اماں کہتی ہیں اب خیمے میں نہ آنا۔ ماموں ہم کہاں جائیں؟ مڑ کر دیکھا تو زینب برابر میں کھڑی تھی۔ جناب زینب چند قدم آگے آئیں اور آ کر کہا بھائی حسین مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کل قیامت میں ماں زہرا نے اگر مجھ سے پوچھا اے حسین اے زینب میرا حسین مارا جا رہا تھا اور تیرے بچے زندہ رہے، میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، کم سن عمر ہے، زیادہ عمر کے نہیں ہیں بچے، گھوڑوں کے رکابوں تک پیر نہیں آ رہے بچوں کے، رکابیں کاٹی گئیں اور گھوڑوں پر بٹھایا گیا۔ مولا حسین نے بچوں کو تیار کر کے میدان کربلا روانہ کیا۔ گریہ کر لیا، ایک منزل اور لے لیجئے، یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں، دونوں بھائی میدان کربلا میں جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کرتے کرتے بہت دور نکل گئے تو کسی نے آ کر جو رونے آئے ہیں اس جملے کو محسوس کریں گے، کسی نے آ کر جناب زینب کو بتایا کہ اون و محمد نہر کے قریب چلے گئے ہیں، فرات کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو جتنی مضطرب جناب زینب اب نظر آئیں اس سے پہلے نہیں تھی، فوراً آواز دے کر کہا اماں فضہ ذرا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے کہ عباس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان چلے جاؤ اور اون و محمد کو اتنی آواز لگا کر کہہ دو، یہ آواز لگا کر کہہ دو کہ یاد رہے حسین پیاسے ہیں، کہیں تم پانی کو دیکھ کر پانی نہ پی لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے، آواز دی ہے اون و محمد تمہاری ماں پریشان ہے، خبردار پانی نہ پی لینا۔ دونوں شہزادوں نے وہیں سے آواز لگائی ماموں ہمیں یاد ہے ہمارے ماموں پیاسے ہیں۔ اور ایک ایسا وقت آیا دونوں شہزادے زخموں پر زخم لگتے رہے اور گھوڑوں پر ڈگمگانے لگے، اور دونوں بچے جب گرے ہیں تو سلام آخر کا ماموں حسین سلام۔ امام وہاں سے چلے، حضرت عباس وہاں سے چلے، حضرت علی اکبر وہاں سے چلے اور دونوں شہزادوں کے لاشوں پر پہنچے، میتیں اٹھا کر لائے۔ اور عزادارو عجیب منظر ہے، جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا، قاسم کا لاشا آیا، جناب عباس کا لاشا آیا، جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا متعلقہ بی بی ضرور آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ عجیب 2 لاشیں ہیں کہ ان کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جب امام حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ اون و محمد کے لاشیں لے کر آئے ہیں، ابھی اون میں دم تھا، حضرت اون میں ابھی سانس باقی تھا اور جناب زینب نظر نہیں آ رہی تھی۔ امام نے فرمایا زینب بہن کہاں ہے؟ میں ان کے بچوں کے لاشیں لایا ہوں۔ تو کسی نے بتایا زینب سجدے کی حالت میں ہے، اور جب جا کر دیکھا تو زینب کہہ رہی تھی شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ زینب کا سجدہ مکمل ہوا، بس آخری جملہ سنیے، زینب کا سجدہ مکمل ہوا، میری بیوی کو بلایا گیا۔ امام نے فرمایا ہے میری بہن ابھی اون میں دم ہے، یہ جب آنکھ کھولتا ہے تمہارا پوچھتا ہے، جب اسے ہوش آتا ہے پوچھتا ہے میری اماں کہاں ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، بچے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا
ماں کی گودی کی گرمی پا کر جناب اون نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول کر ماں کے چہرے کی زیارت کی اور دو جملے کہے جس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ہو؟ اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا تو بابا عبداللہ کو سلام کہہ دیجیے گا، ہم نے پیاسی شہادت قبول کر لی، ہم نے حسین کے اوپر جان قربان۔ اللہ لعنت اللہ علی